پر نور اور پروقار موقع پر رحمت بھری گھڑیوں ایک نئے موضوع پر آپ کے سامنے کلام کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ دعا کرو خالق کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور یہ موضوعات آپ کے سامنے اس واسطے بیان کر رہے ہیں کیونکہ انہی موضوعات کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لوگ انہی موضوعات میں الجھ کر اپنے دین متین راستہ حق اہل و سنت والجماعت سے بیزار ہوئے اور پھر وہ دوسرے راستے پہ چل گئے۔ میں نے ایک جمعے پہ غالباً کہا تھا کہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کہ ہم نے چونکہ ان لوگوں کو، ان کالوں کو ہم نے بہت چھوٹ دی تھی اور زیادہ تر ہمارے کلام محافل کے اندر یاریوں میں صرف اور صرف نور اور بشر پہ ہوتا تھا اور صرف یارویں شریف جائز ہے یا ناجائز ہے، اسی پہ زیادہ کلام ہوتے رہے اور ہونے بھی چاہیے تھے، لیکن ہم دوسرے کو زیادہ نشانہ بنایا رکھا، جبکہ ایک دشمن ایسا تھا جو پہلو میں پل رہا تھا۔ پہلے وہ چھوٹا بوٹا تھا، اس کو پانی لگتا رہا اور اپنوں نے اس کو پانی زیادہ دیا، پھر اب وہ بوٹا بڑا ہو گیا، اب اس کے کانٹے نکل آئے، اب اس نے چاروں طرف سے اہل سنت کو گھیر لیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ نشانہ اپنا مارتے ہیں، نشانہ ہمارے لوگ ہیں جو ان کے پہلو میں پلتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ میں آج جس موضوع پر کلام کروں گا وہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ وہ موضوع ہے حدیث قرطاس۔ کون سا موضوع ہے؟ حدیث قرطاس، کاغذ والی حدیث، کاغذ والی حدیث۔ اس کاغذ والی حدیث کو یہ بخاری شریف کے اندر آئی ہے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کیا اعتراض کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور پھر اس کا جواب بھی بتلاؤں گا۔ حدیث پاک جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور جو اوپر سے ہم پڑھتے ہیں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، اور جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب ہم اس کی گہرائی میں غوطہ زن ہوتے ہیں، جب ہم گہرائی میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں حدیث پاک کو، تو پھر بہت ہی زیادہ ہمیں فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے میں ذرا اس حدیث کا ایک مفہوماً آپ کو بتلا دیتا ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ کر کے پھر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما تھے۔ جتنے بھی جمیع صحابہ تھے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے گئے عیادت کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ کر کے آئے۔ اب سارے صحابہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ اب سارے صحابہ موجود ہیں تو سرکار بیمار ہیں، حضرت علی غیر حاضر ہیں یا نہیں؟ بولے۔ حضرت علی بھی حاضر اور حضرت عباس بھی حاضر، سارے صحابہ حاضر۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غالباً یہ جمعرات والا دن تھا، جمعرات کا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات مبارک ہوئی پیر کو۔ یہ درمیان والے جو دن تھے کتنے بنتے ہیں؟ جمعرات،
پھر آگے جمعہ، پھر آگے ہفتہ، پھر آگے اتوار، اور پیر والے دن آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کا رخصت کا دن تھا۔ درمیان میں 5 دن بنتے، 5 دن کا وقفہ۔ سارے صحابہ بیٹھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ مجھے ایک کاغذ دو، لاؤ مجھے ایک کاغذ دو کہ اس میں تمہیں ایک ایسی چیز تحریر کر دوں گا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے درمیان میں ایک تنازع ہو گیا۔ اب وہ تنازع کس بات پر ہوا؟ وہ تنازع اس بات پر ہوا کہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ کاغذ دیا جائے، اور کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ کاغذ نہ دیا جائے۔ یہ تنازع تھا۔ اب جو کہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ نہ دیا جائے، وہ یہ کہتے تھے کہ سرکار بیمار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، کاغذ نہ دیا جائے، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ دوسری جانب والے صحابہ، ان صحابہ کا یہ موقف تھا کہ کاغذ دیا جائے، کہ سرکار لکھ کر دیں ہم تاکہ اس پر عمل پیرا ہو۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس میں کوئی غلط بات دونوں گروہوں کی نہیں، دونوں گروہوں کی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، انہوں نے شور کیا، غل کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ سرکار کی موجودگی میں انہوں نے شور کیا، حالانکہ جب کہ ایسے الفاظ بھی موجود نہیں، بلکہ سارے صحابہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اور سب بول رہے تھے، آہستہ آہستہ بول رہے تھے اور سب بول رہے تھے۔ جب بندے بہت سارے ہوں اور آہستہ آہستہ بولے تو ایک آواز اٹھتی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ آواز تھی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک اچھا مفہوم پیش کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ایک اچھا مفہوم جا رہا ہے، جبکہ دیگر لوگ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک غلط تاثر، ایک غلط بات نوجوانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے کر دیا۔ اب یہ بیان کرنے پہ ہے کہ آپ نے جو لفظ بیان کرنا ہے کہ اس لفظ کو لوگوں کے سامنے آپ نے کیسے پیش کرنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو کئی لوگوں نے ڈائریکٹ ترجمے کیے اور غلط باتیں کر دی، لوگ سینکڑوں کے حساب سے گمراہ ہوئے صرف لفظوں کے معنی پڑھنے کی وجہ سے، جبکہ معنی کا مفہوم، معنی جو آپ مرتب کرنا چاہتے ہیں تو وہ معنی اس لحاظ سے مرتب ہوگا کہ شخصیات کو دیکھ کے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں جب بات کرنے لگے تو اب صحابہ بولے کہ آپ جو ان کے بقول ہے کہ ان کو تو ہذیان ہے، ان سے پوچھ لیں۔ اب میں ذرا آپ پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک پہ ذرا آپ توجہ سے بیٹھے، میں اب اس پہ کلام کرنے لگا ہوں۔ حدیث پڑھی ہے، میں ذرا اس کا متن بھی پڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے اور اس کا ترجمہ کر دوں، پھر اس کے ایک لفظ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی ڈنڈی ماری گئی اور کتنے بڑے لوگ اس حدیث پاک کو پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ میں بتلاؤں گا آپ کے سامنے، ابھی آپ کے سامنے ساری باتیں رکھتا ہوں۔ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، بخاری شریف کتاب المغازی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نمبر اس لیے بتاتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس اب ٹچ کے موبائل ہے، ہر ایک میں جناب والا کتابیں مل جاتی ہیں، تو میں حدیث کا نمبر بتاتا ہوں، حدیث کا نمبر لے لیں اور اس کتاب کو خود کھولیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اب جو باتیں میں بتلاؤں گا، لفظ بھی بتلاؤں گا، آپ نے اس پر دھیان دینا ہے۔ سب سے پہلی جناب والا میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، کتاب المغازی اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور جو ہے نمبر حدیث کا 4431۔
اب آپ سبحان اللہ کہیں، میں حدیث پڑھوں؟ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. دیکھیے جی، قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجمع جاؤه فقال ائتونی اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه احجر استفهموه فذهبوا يردون عليه قال فقال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه واوصاهم بثلاث فقال اخرجوا جردوا فقال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيز الوفد بالنحو ما كنت اجيزهم وسكت عن الثالثة او قال فنسيتها. ساری حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی. اب اس حدیث پاک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غالباً جمعرات کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخت بیمار تھے اور سارے صحابہ آپ کے پاس موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایتونی، میرے پاس کاغذ لاؤ. اب یہاں پر میں جو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں کاغذ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، آگے سرکار نے فرمایا میں کچھ تحریر کر دوں، لیکن یہ پاک نبی نے نہیں فرمایا کہ کیا تحریر کروں گا، یہ نہیں بتایا. لیکن اس کا مفہوم، اس کا مطلب یار لوگوں نے، کالے لوگوں نے یہ لے لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت لکھنی تھی، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاغذ منگوایا تھا، اور صحابہ کرام بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ دینے سے انکار کر دیا. اس حدیث پاک سے تو یہ بالکل قطعاً نہیں پتہ چلتا کہ اس میں سرکار نے کیا لکھنا تھا. سرکار نے صرف مانگا تھا کاغذ، صرف مانگا تھا کاغذ، یہ نہیں بتلایا کہ اس کے اوپر میں نے کیا لکھنا ہے. اب اس کے اوپر کیا لکھنا تھا ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا اپنے والد کو بلاؤ اور ان کو بلاؤ، میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں وصیت کر دوں. سرکار نے فرمایا پہلے مجھے کاغذ بھی دو تاکہ میں اوپر خلافت لکھ دوں ابو بکر صدیق کی. پھر سرکار نے فرمایا رہنے دو. دوسری بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک وصیت کر دوں تاکہ کوئی خلافت کا متمنی بعد میں زور نہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنین حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق بنے. ہمارے پاس دلائل موجود ہے، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس میں تو یہ بات موجود ہی کوئی نہیں ہے. اب کہتے ہیں حضرت عمر سے کاغذ مانگا. کس سے مانگا یار؟ بول چھڈو کی ہو کہنے. حضرت عمر سے کاغذ مانگا، حضرت عمر نے انکار کیا. یہ سری جھوٹ ہے. کیا ہے؟ سری جھوٹ ہے. جس طبقے نے بھی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں یہ بات کی ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ قسم کے جاہل ہیں، جہالت پر مبنی گفتگو ہے. سنا ہم دکھاتے ہیں، میرے پاس کتاب جناب والا، میں اس پہ لفظ دکھاتا ہوں. حضرت عمر کو نہیں کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے، جتنے صحابہ بھی موجود تھے، ان صحابہ میں حضرت عباس بھی موجود تھے، ان صحابہ میں حضرت علی بھی موجود تھے، ان صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے، ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگا تو لفظ کون سا بولا حدیث کا؟ وہ لفظ سنو. سرکار نے فرمایا ائتونی، سرکار نے فرمایا لاؤ تم. کیا فرمایا؟ لاؤ تم. یہ صیغہ واحد کا نہیں ہے، یہ صیغہ جمع کا ہے. یہ لفظ واحد کا نہیں ہے، یہ
لفظ جمع کا ہے، سرکار نے ایک کو نہیں کہا بلکہ سب کو کہا ہے۔ جھوٹ پکڑا گیا؟ جی بولے، سمجھ شریف میں بات آئی ہے؟ جھوٹ پکڑا گیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ کاغذ کس سے مانگا؟ حضرت عمر سے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے کاغذ مانگا، جبکہ حدیث پاک میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے سب سے مانگا۔ سرکار نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور سرکار جمع کا لفظ استعمال فرمائے اور یار لوگ آگے واحد کا مراد لے لیں، ہیں واحد کا مراد لے لیں۔ یہ ہوتی ہے ڈنڈی، یہ ہوتا ہے یہودیوں والا کام۔ اچھا دوسری، حضرت عمر سے کاغذ مانگا، چلو پہلے یہ ثابت کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو کس کے گھر میں تھے؟ بولے، اپنے گھر میں تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں بیمار ہے، تو سرکار اپنے گھر میں بیمار ہے تو کاغذ دوسروں سے مانگیں گے یا اپنے گھر والوں سے؟ جی یہ گھر تو حضرت عمر کا تھا ہی نہیں، یہ گھر تو سیدہ طیبہ حضرت عائشہ تو صدیقہ بنت صدیق کا حجرہ تھا، رسول اللہ کا گھر تھا۔ اگر کاغذ سرکار نے مانگنا تھا تو پھر عمر سے کیوں مانگتے؟ کاغذ تو پھر مانگنا تھا تو سیدہ عائشہ سے مانگتے، سیدہ فاطمہ سے مانگتے، کیونکہ وہ گھر قریب تھا، اور سرکار کے گھر کے قریب آگے مولا علی کا گھر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا علی کا گھر تھا۔ اچھا دیکھو جی، انہوں نے لکھنے نہیں دیا، رسول پاک نے حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی اور حضرت عمر یہ رکاوٹ بن گئے، یہ رکاوٹ بن گئے، انہوں نے لکھنے نہیں دیا۔ اچھا جی، انہوں نے لکھنے کیوں نہیں دیا؟ چلو اس وقت تو جب یہ صحابہ موجود تھے، اب آپ نے خود ذہن سے سوچنا ہے، خود ذہن سے سوچنا ہے کہ اس وقت تو صحابہ موجود تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھر چلے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے جمعرات والے دن، اور وصال کب ہوا؟ پیر والے دن۔ درمیان میں کتنا وقفہ بنتا ہے؟ 5 دن بنتے ہیں۔ تو چلو اس وقت تو حضرت عمر بن خطاب نے کاغذ نہیں دیا، تو پھر باقی 4 دن بولے، باقی جو 4 دن تھے ان 4 دنوں میں حضرت علی جب چاہتے تو لکھوا لیتے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑی پریشانی بڑی عجیب و غریب ہوتی، خوش ہو کے بول مسئلہ تو انہوں سمجھا رہے۔ اگر میں نے یہ جو جملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا، آپ کی سمجھ شریف میں آ رہا ہے کہ 4 دن باقی تھے، تو 4 دنوں میں جناب والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھوا لیتے۔ معلوم ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں، وہ روایت آپ لوگوں نے سامنے ذہن میں رکھنی ہے، اس پہ پھر میں تھوڑا بعد میں کلام کروں گا۔ اب دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ نہیں دیا، سرکار کا ارادہ تھا لکھنے کا، عمر بن خطاب رکاوٹ بن گئے۔ یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو رسول پاک کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ جب اپنی کا ارادہ فرمایا تھا تو سارا جہان آپ کے مخالف تھا، پورا مکہ پورا مدینہ آپ کے مخالف تھا، مشرکین آگے دائیں بائیں آپ کے دشمن تھے، سب جو ہے آپ کو روکنے پر لگے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ رک نہیں رہے تھے۔ بالآخر آپ کے چاچا کے پاس گئے اور چاچا سے جا کر کہا کہ
अपने भतीजे को समझाओ, अगर वो मालो दौलत चाहता है हम मालो दौलत देने को तैयार हैं, अगर वो जनाबे वाला खूबसूरत औरत चाहता है तो हम वो भी देने को तैयार हैं, वो जो कुछ भी चाहता है, अगर हुक्मरानी चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं। उसे कहो कि हक बयान करने से बाज आ जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा आए, उन्होंने आकर कहा कि ए भतीजे मुझे मुश्किल में मत डाल। तो आपने फरमाया चाचा तूने मेरा साथ देना है तो दे, अगर छोड़ देना है तो छोड़ दे, अगर एक हाथ में सूरज रख दो दूसरे हाथ में चांद रख दो तो मोहम्मद लजपाल हक बयान करने से कभी भी नहीं रुकेगा। जब गौर करो, जब दाएं भी दुश्मन थे, जब बाएं भी दुश्मन थे, जब आगे भी दुश्मन थे, जब पीछे भी दुश्मन थे, उस वक्त सरकार अकेली जान थी। हक बयान करने से जब आपने इरादा फरमाया तो कोई रोक नहीं सका। ये मौका तो ऐसा था, दाएं भी चाहने वाले थे, बाएं भी चाहने वाले थे और पीछे भी चाहने वाले थे। इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे जो आपके एक इशारे पर जान कुर्बान करने वाले थे। अब आप इशारा करें कि आप लिखने का आपका इरादा हो और कोई रुकावट बन जाए, किसी की क्या मजाल हो सकती थी उस वक्त किसी की क्या मजाल हो सकती थी। हर वक्त अब तो चाहने वाले भी बेशुमार थे। चलो यहां बताओ, इधर रसूलुल्लाह ने कहा कागज दो, उमर बिन खत्ताब ने कागज नहीं दिया। मैं बताता हूं सुलह हुदैबिया का मौका था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया कि ये मेरा नाम मिटा दो। सरकार ने हुक्म दिया, हजरत अली ने इस हुक्म पर अमल नहीं किया, सरकार ने अपने हाथों से नाम मिटाया। ये बातें तलाश करते हो, हमारा ज़हन इनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन हम तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए बात बतला रहे हैं। सरकार ने कहा था हजरत अली को, अब इसमें वो क्या तावील करेंगे ना कि नहीं ये मतलब नहीं था, तो फिर इधर भी ये मतलब नहीं था, फिर इधर भी ये मतलब नहीं था। चलो हजरत उमर बिन खत्ताब वो हस्ती है कि जब वो कोई बात करते हैं तो रसूलुल्लाह उनकी मवाफकत में बातें अपनी भी तरक कर देते थे, उमर की बात मान लेते थे। इस पूरी हदीस पाक को पढ़े, इस पूरी हदीस पाक में आपको यह मिलेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज लेने का इरादा तरक कर दिया। कागज सरकार ने फिर नहीं लिया। अब मेरे सामने मुस्लिम शरीफ है, मैं आपको जरा हजरत उमर की शान में भी बतला देता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर का कितना हया फरमाते थे। मेरे पास ये मुस्लिम शरीफ है, मैं जरा जल्दी जल्दी हदीस पाक पढ़ता हूं क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। कितना टाइम है जी? हदीस पाक पढ़िए, जल्दी जल्दी से मफहूमन सुन लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत जो है अबू बकर सिद्दीक, हम सारे मिलकर बैठे हुए थे, सरकार हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा थे। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अचानक उठे और कहीं चले गए, फिर वापस नहीं आए। काफी देर गुजर गई, हम परेशान हो गए। अबू हुरैरा कहते हैं हम परेशान हो गए, फिर हम सारे खड़े हो गए। सरकार तन्हा है, दुश्मन है दाएं बाएं और कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। कहते हैं सबसे पहले मैं उठा, मैं निकला। कहते हैं बनी नज्जार के एक बाग के करीब मैं वो जाकर पहुंचा, उसके दाएं बाएं मैं घूमने लग गया कि कहीं से दरवाजा मेले में अंदर जाऊं और रसूल पाक को देखूं कहीं बाग के अंदर तो नहीं है। कहते हैं एक छोटा सा नाला बना हुआ था, उसके अंदर मैं लूमड़ी की तरह, कहते हैं मैं अंदर घुस गया। अंदर गया तो क्या देखता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप अचानक हमारे दरमियान में बैठे थे, फिर अचानक उठकर आप जनाब आ गए हैं। हम परेशान हो गए, ढूंढते ढूंढते हम आपके पास आ गए, मैं आपके पास आ गया हूं या रसूलल्लाह, बाकी आपको तलाश कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन उतारे, सरकार ने दोनों नालैन हजरत अबू हुरैरा को दिए। फरमाया अबू हुरैरा ये दोनों मेरे नालैन ले ले और बाहर निकल जा। जो भी रास्ते में तुझे कलमा पढ़ता हुआ मिलता है तो उसको जन्नत की बशारत देता चला जा, उसको जन्नत की बशारत देता चला जा। मेरे नालैन हाथ में पकड़ ले, मेरे नालैन हाथ में पकड़ ले, मेरे नालैन हाथ में पकड़ ले। ये नालैन है जो इस बात का सबूत है, जिसके हाथ में नालैन हो वो इतनी पावर रखता है कि किसी को जन्नत भी दे सकता है। ये
نالین پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں کہ جو میں وہاں سے نکلا، کہا میں سب سے پہلے جا کر کسی کو جا کر خبر دوں، میں بشارت دوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، مسلم شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 46 ہے، اور کہتے ہیں کہ جب میں پہلے نکلا میری سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی۔ حضرت عمر سے میری پہلی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر سامنے آ رہے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ میں نالین دیکھے، کہا ہاں ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین دیے، کہا جو بھی پہلے ملتا ہے اور کلمے کی حالت میں ملتا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا ملتا ہے، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ بیان کیا، عمر بن خطاب نے زور سے تھپڑ میرے سینے پہ مارا، میں پیچھے جو ہے گر گیا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ تھپڑ مارا، گر گئے۔ ابو ہریرہ بڑے کمزور سے صحابی تھے، اب فوراً وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے نالین پاک ہاتھ میں پکڑے بھاگ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ نے کہا تھا کہ جو بھی راستے میں ملے اسے بشارت دے دینا جنت کی، مجھے سب سے پہلے ملاقات ہی حضرت عمر سے ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یوں تھپڑ مارا اور میں پیچھے گر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر قریب آئے، جب حضرت عمر پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو نے ابو ہریرہ کو مارا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اسے کہا تھا کہ یہ نالین لے لو اور پھر جو راستے میں ملے اس کو کہتے جانا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے، جو کلمے کی حالت میں جو کلمہ پڑھتا ہوا ملے۔ سرکار نے فرمایا ہاں۔ سنو عمر بن خطاب کے الفاظ، یہ صفحہ نمبر 46 ہے۔ اب تمہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے پہ رسول اللہ اپنا ارادہ بھی ترک فرما دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ صفحہ نمبر 46 اور مسلم شریف ہے، فرمایا کہ کالا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا فلا تفعل، یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کیجئے، فإنی اخشا ان یتکل الناس علیہا، مجھے ڈر ہے پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی پر تکیہ لگا لیں گے۔ یا رسول اللہ فخلیہم، ان کو کوئی عمل کر لینے دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلیہم، سرکار نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے ان کو بھی عمل کر لینے دو۔ اب سرکار کا اپنا جو ارادہ تھا، سرکار نے حضرت عمر کا ارادہ آیا، سرکار نے اپنے ارادے کو ترک فرما دیا۔ اب حدیث کرتاس پہ اعتراض کرو گے؟ اب میں نے آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھی، ابھی میں نے اس حدیث پہ کلام کرنا تھا، ٹائم شارٹ ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں پوری کوشش کر